بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال جزا و سزا کا بدلہ جو ہے وہ اسے ملے گا، لیکن زندہ کر کے ملے گا۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس نے جو اعمال زندگی میں کیے ہیں، زندہ ہو کر کیے ہیں، اور اپنے جسم کے ساتھ کیے ہیں، اپنے ہاتھوں پاؤں کے ساتھ کیے ہیں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے کانوں کے ساتھ کیے ہیں۔ جس جسم کے ساتھ اس نے اعمال کیے ہیں، بالکل اسی جسم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی صلاحیتیں اس دنیا کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بہت ساری پوشیدہ چیزوں کو نہیں دیکھتے، مثلا ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھ سکتے، ہم جنات کو نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھ سکتے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ایسی حقائق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں، قرآن مجید کی روح سے مانتے ہیں، اس پر ایمان لا کر مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں کسی بھی طریقے سے حواس خمسہ کے ذریعے ٹچ نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے اندر جب دوبارہ زندگی آئے گی تو فرق یہ پڑ جائے گا کہ وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی اور ہماری نظریں تیز ہو جائیں گی، لاکھوں کروڑوں میل کی دوری سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے۔ یہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ جنت میں جانے والے لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو کچھ کریں گے وہ اپنے جسم کے ساتھ کریں گے، یہی جسم، اس کے یہی فنگر پرنٹ ہوں گے۔ یہ بنیادی فرق ہے اقوام عالم کی سوچ اور ان کے مذاہب میں، اور اسلام کی سوچ اور اس کے دین میں۔ اور قرآن مجید کے اندر جتنا زوردار طریقے سے یا زوردار الفاظ میں اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے، کسی اور عقیدے پر نہیں دیا گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اسی مٹی سے کرے گا، اور دوبارہ جو زندگی ہوگی، دوبارہ کی جو تخلیق ہوگی، وہ نسل در نسل نہیں ہوگی، وہ یہی انسان جو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں یہی دوبارہ آئیں گے، زندہ ہو کر آئیں گے، اور زمین کا چپا چپا، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے انسان نہیں نکلیں گے۔ اس بات کو، اس عقیدے کو قیامت کا عقیدہ کہتے ہیں، قیامت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں، بلکہ ایمان سے آگے بڑھ کر ایک درجہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا، کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، جب یقین پیدا ہوتا ہے تو یقین انسانی زندگی میں، انسان کی سوچ میں انقلاب پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی اخلاقیات تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ اس لیے اس پر زور دیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت میں انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے مال کا ساتھ دے گا، اور جو اس پر یقین رکھ کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے، اور آخرت پر یقین رکھ کر انہوں نے ان اصولوں کو اپنا کر زندگی گزاری ہے جو ایمانیات کے عنوان سے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، یا ارکان اسلام کے نام سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایمانیات کے نکات اس کے بنیاد ہیں، اور ارکان اسلام اس کا مظہر ہے،
اس عقیدے کا، اس نظریے کا، اس سوچ و فکر کا مظہر عملی ثبوت ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام کے ذریعے ہم اس بات کا ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس لیے یقین کو پیش نظر رکھ کر زوردار الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15-16 میں فرمایا ہے ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد خفیہا، فرمایا میں اسے چھپا کے رکھوں گا، اس کا علم نہیں کسی کو بھی دیا گیا کب آئے گی، چھپا کے رکھوں گا، اور اس کا آنا جو ہے اس کی آمد اچانک ہوگی۔ اور کس لیے ہوگی، کیوں برپا کی جائے گی قیامت؟ اسی آیت میں جواب دے دیا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ جو کچھ بھی کسی شخص نے کیا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جائے، اس لیے وہ قیامت برپا کی جائے گی۔ ہلکا سا اس کو چلا دو، اور پھر ساتھ ہی خبردار کیا ہے کم کرو۔ پھر ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس اسلامی عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جزا سزا کو تو مانتے ہیں لوگ، لیکن وہ دوبارہ زندہ ہو کر جزا سزا کو نہیں مانتے۔ وہ دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے، موت کے بعد قیامت برپا ہونے سے پہلے قبر میں ہی آج برزخ میں مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سے پہلے مانتے ہیں۔ وہ یہ نہیں تسلیم کرتے دوبارہ قیامت آئے گی اور دوبارہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس لیے خبردار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یا تو وہ سرے سے جزا سزا کے آخرت میں قائل ہی نہیں، جیسے عرب تھے، یا ملحدین ہیں، یا اس طرح کے لوگ کہ جزا سزا کے تو قائل ہیں لیکن قیامت کے قائل نہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا۔ ہاں، دو باتیں بیان کی کہ اے مخاطب، تجھے وہ شخص اس عقیدے سے نہ ہٹا دے جو اس کو نہیں مانتا، من لا یؤمن بہا، جو اس عقیدے کو جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ قیامت کو زندگی ہوگی نہیں مانتا، وہ روحانیت کو جزا سزا کا قائل ہے، روحانیت کے ذریعے یا سر سے رس کا قائل ہی نہیں۔ کہا فلا یصدنک عنہا، اس سے تجھے روک نہ دے، من لا یؤمن بہا، جو شخص اس کو مانتا نہیں، وہ اپنے پراپیگنڈا سے، اپنے دلائل سے، اپنے طریقے سے، اپنے فریب تخیل سے تمہیں اس سے روک نہ دے۔ دوسری بات یہ کہی کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ وہ اپنی
خواہش پر چل رہا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے. یہ بہت زبردست بات ہے جو کہی گئی ہے. نفسیاتی طور پر اگر غور کریں تو انسان کے اندر ایک بات ہے، انسان کسی ایسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس میں اس کو اپنے لیے خطرات محسوس ہوتے ہیں. وہ اس کو اس سے بچنے کے لیے، خطرات سے بچنے کے لیے طفل تسلی کے طور پر بہت سارے بہانے تراش لیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. چونکہ اس عقیدے میں بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا ہے کہ جب میں بقیمی ہوش و حواس زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جاؤں گا اور ساتھ ہی میری پوری زندگی کی فلم بھی ہوگی، تو مجھے پتا ہے کہ میں اس کو فیس نہیں کر سکوں گا. اگر میں نے دنیا میں اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا توبہ کے ذریعے، اخلاص کے ساتھ توبہ کے ذریعے اور اپنے نیک اعمال سے، اپنے اچھے اعمال سے ازالہ نہیں کیا اس دنیا میں، تو میرے لیے وہ بڑا ہولناک خواب ہے. اس لیے انسان جو ہے کسی ایسی چیز سے بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے جو وہ جانتا ہے کہ مجھے فیس کرنا بہت مشکل ہے. اپنی ہی زندگی کو، اپنے ہی اعمال کو جب میں تصور کرتا ہوں کہ میں نے پیچھے کیا کیا ہے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی، سب لوگ جانتے ہیں، اپنا ماضی ہر کوئی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اس کی ایک پوری فلم معلوم ہے، موجود ہے. تو یہ تصور بڑا خوفناک ہے. اس لیے وہ پھر اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، عقل کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، ان سارے ثبوتوں کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. اس لیے قرآن نے کمال کی یہ بات کہہ دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ وہ خواہش کے پیچھے چل رہا ہے. اور خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں آدمی کے اندر، ایک ہے اس کی عقل، اس کا علم جو اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، لیکن اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہی راستہ مجھے پسند ہے. اب جہاں بالکل اس کے اندر کشمکش شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف عقل اور علم کا فتویٰ، دوسری دل کی خواہشات. اور وہ دل کی خواہشات پر جب جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے اسے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہا کہ ایسا شخص اس کو فیس نہیں کر پا رہا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں خطرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، حالانکہ یہ آنکھیں بند کر لینا بچا نہیں سکتا اس کو خطرے سے. اس لیے جملہ آخری دفعہ فرمایا فَتَرْضَىٰ، پھر ایسا شخص برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ نہیں بچ سکے گا. اسے ماننا پڑے گا، اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کرنا پڑے گا، اسے اپنے عقل اور علم سے کام لینا پڑے گا. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے جو بھی میں نے پڑھی. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں لائے، اپنی خواہشات کو قابو میں لائے، اسے متی بنائے، اپنی عقل، اپنے علم کا تابع کرے اس کو، اور جو کچھ کرے دنیا میں آخرت کے نقطہ نظر سے کرے. عامل لما بعد الموت، کل قیامت کے دن جو موت کے بعد جو کچھ پیش آنا ہے اس کے پیش نظر کریں. اور پھر فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور احمق ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کی بات مانی، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلا
وتمنا اللہ، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھے ہوئے ہے کہ وہ بخش دے گا، اللہ سے یہ تمنا رکھے ہوئے ہے کہ وہ بخش دے گا۔ اللہ کے احکامات کو اس نے سائڈ لائن کر دیا اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کوئی بات نہیں، اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اسلام اصولوں پر، مذہب پر مبنی دین ہے، اصولوں پر مبنی دین ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر خبردار کرتے ہوئے اس عقیدے کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، قرآن کا 1/3 حصہ اس پر بیان ہوا۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ آخرت، قیامت کا دن، دوبارہ زندہ ہونا۔ اگر آج آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا کی تقریباً 8 ارب آبادی جو ہے، اس میں سے 7 ارب آبادی جو ہے وہ غیر مسلم دنیا کی تقریباً۔ ان میں سے اکثر بلکہ زیادہ تر جزا سزا کے قائل ہیں، لیکن روحانی جزا سزا کے، قیامت کے نہیں قائل ہیں۔ آپ ہندوؤں کو پڑھیں، مجوسیوں کو پڑھیں، سکھوں کو پڑھیں، جس کو چاہیں پڑھیں، یا وہ لوگ جو سرے سے قائل ہی نہیں کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، جیسے کفار عرب کا عقیدہ تھا۔ تو اس لیے اس پر اتنا زور دیا گیا کہ دلائل کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے، اور مختلف زاویوں سے، مختلف اسالیب سے قیامت کا وقوع ثابت کیا گیا ہے، اور اس کس طرح ہوگا اس کے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ جھٹکے ہمیں محسوس ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اس کی تنبیہات ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں مشاہدہ ہے ان باتوں کا۔ سورہ حج کی پہلی ہی آیت میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا بھنچال بہت بڑی چیز ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں، ہم یہ زلزلے کے جھٹکے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور ان زلزلوں کے ذریعے کتنے ہی ملک، کتنے ہی شہر برباد ہو چکے ہیں، کتنی ہی آبادیاں ملیہ بھیٹ ہو چکی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم نے اپنے جو آج کل کے میڈیا ذرائع ان کے ذریعے دیکھا اور سنا کہ ایسے شدید زلزلے آئے جن سے پہاڑوں کی چوٹیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں۔ یہ تو بھی کل کی بات ہے جو کشمیر میں زلزلہ آیا، یہ کوئٹہ برباد ہو چکا زلزلے کے ذریعے ایک دفعہ، اس طرح کے بے شمار اور ممالک۔ اور آج کی دنیا نے، میڈیا دنیا نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ سمندر کے نیچے جو کتنے شہر برباد ہو چکے ہیں، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ اگر وہ شدید ہو جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو آدمی پکڑ کر کھڑا ہو جائے، جس کو بھی پکڑے گا وہ اسے خود متزلزل ہے، پکڑے گا کس کو؟ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا کہ کیسی عظیم ہے یہ چیز۔ سورہ واقعہ کا بالکل ابتدائی آیت پڑھ کر دیکھیں، فرمایا اذا وقعت الواقعہ،
جب وہ واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہوگی، جب وہ اس کا جو سٹارٹ ہوگی آئے گی، لیس الوقعتھا کاذبہ، اس کا واقعہ ہونا جھوٹ نہیں ہے. اور وہ کرے گی کیا؟ خافضۃ رافعہ، وہ اوپر نیچے کر دے گی. اس کی بہت تشریح کی گئی علم میں کہ جن کو ہم یہاں بڑے بلند دیکھتے ہیں، ہز مجسٹی ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہیں، بڑے بڑے جنرل ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار معلوم ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سال اڑے ہوں گے، وہ نیچے گر جائیں گے. اور جن کو بالکل ہم نہیں جانتے، جن کو کوئی نہیں جانتا، گمنام لوگ، وہ سر بلند ہو جائیں گے اپنے اعمال کو. یہ معنی بھی ہے، یہ معنی کیے. اور اس کے علاوہ تو ہمارے سامنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو ہر چیز ہی تلپٹ ہو جائے گی، اونچے والی نیچے اور نیچے والی اوپر آ جائے گی، تلپٹ ہو جائے گی ہر چیز. اور اس کا تلپٹ ہونا آگے بیان کر دیا. فَمَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی. اب تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈ یا آدھ منٹ یا منٹ، اور اس کا مرکز بھی بہت دور ہوتا ہے، اور اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ سینکڑوں میلوں، ہزاروں میلوں تک ہے. شہر لرز کر رہ جاتی ہیں، آبادیاں لرز کر رہ جاتی ہیں. اب آپ غور کریں کہ اگر ساری ہی زمین لرزنا شروع ہو جائے تو یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ تصور کرو کہ پوری زمین، ساری کی ساری زمین جب متزلزل ہو جائے گی، جب اس پر بھونچال وارد کر دیا جائے گا، اور یہ ٹکنے ہی نہیں لے گی، ٹھہرنے ہی کا نام نہیں لے گی، مسلسل وہ زلزلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا وَالْبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور یہ پہاڑ جو جمع ہوئے اور بڑے سخت میں جو دیکھ رہے ہو، یہ تو بھربری ریت اور کی طرح ہو کر اڑ جائیں گے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہ ٹھوک دینے والی، تمہیں کیا خبر ٹھوک دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس، جس دن لوگ یوں بکھر جائیں گے جیسے ٹڈی دل ہوتے، پروانوں کی طرح، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا. یہ صورتحال ہو جائے گی. اب بھی ہم دیکھتے ہیں ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کر باہر نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ پہاڑ جو ہیں کسی پر مہیلا ہو جائیں گے، یہ پہاڑ میں رہیں گے، تو اب جو چیز سخت ہے جب وہ ایسی ہو جائے گی تو زمین کا حال کیا ہوگا؟ پھر خود ہی سوچیں. نرم کا حال کیا؟ جب سخت چیز جو ہے، ٹھوس چیز جو ہے، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اڑتی پھرے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پنکی ہوئی اون کی مانند. اون جب آپ مشین پر جائیں نا، یہ روئی کو جو مشینیں جہاں روئی کو پنجا جاتا ہے یا اس وہاں اون کو لے جائیں تو پھر وہ اڑتی ہوئی اون دیکھیں. اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے پہاڑ کیونکہ یہ اون کی مانند ہو جائیں گے، پنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. تصور کر سکتے ہیں آپ کہ مٹی کا کیا حال ہوگا. اسی لیے فرمایا ہے نا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ
اڑتے ہوئے غبار کی مانند ہو جائیں. اب ساری زمین اپنے پہاڑوں سمیت غبار کی مانند ہو جائے گی, دھوئیں کی مانند ہو جائے گی. یہ بات کہی گئی ہے. اور جب یہ منظر پیدا ہوگا اس وقت جو حشر ہوگا, یہ ابتدائی مرحلہ یاد رکھنا, قیامت بپا ہونے کا, مرنے کا مرحلہ ہے, تباہی کا مرحلہ ہے. اس لیے فرمایا سورہ حج کی دوسری آیت میں یہ بات فرما دی کہ لوگوں قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا یوم ترونہا, تم اس دن دیکھو گے, تم جس دن اس کو دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اب تصور کریں اس حالت کا کہ جب یہ حالت ہوگی تو اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے, بچے کو وہ کیا کرے گی. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم دیکھو گے, جب تم اس کو دیکھو گے اس زلزلے کو, تو دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور پھر ساتھ ہی فرمانا تازہ کل ذات حمل حملہا, اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی مادہ کا حمل گر جائے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے, اس کی حالت کیا ہوتی. کیا وہ بچ سکتی, کیا وہ اٹھ کر دوڑ سکتی, کیا وہ چل سکتی؟ نہ یقین کریں ہم تو ہماری بھی مرضی. قرآن مجید میں تو اس کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ بالکل تصویر بنا کے سامنے رکھ دی کہ آپ ایک حمل والی کو دیکھیں کہ سرے بازار اس کا حمل گر گیا ہے. تصویر بنائی ہے کہ سامنے دیکھیں نا ایک تصویر. تو فرمایا کہ وہ آپ حمل والی اپنا حمل کرا دے گی, اس کا حمل گر جائے گا. اور حالت لوگوں کی یہ ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ, کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے. سادہ بلکہ بہترین الفاظ یہ ہیں کہ بد حواس ہو جائیں گے, حواس ہی ٹھکانے نہیں ہوں گے کسی. دیکھنے والا سمجھے کہ وہ نشہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اللہ فرماتے نہیں, وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ, نشے میں نہیں ہوں گے, وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, دراصل تیرے رب کا عذاب ہی بہت سخت ہے. یہ حالت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. قیامت کس طرح آئے گی, اور یہ فنا کا جو منظر ہے دوسری جگہ سورہ القصص میں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکار, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکار, کسی دوسرے مشکل کشا کو مت پکار. ایک ہے اللہ کو سرے سے نہ ماننا اور غیر اللہ کو پکارنا, ایک ہے کہ اللہ کو بھی ماننا اور غیر اللہ کو بھی پکار. دو قسم کا شرک ہے دنیا میں. اللہ بھی ہے, جس طرح اکثر ہم اس طرح کے جملے بولتے رہتے ہیں, اللہ پنجتن بھاگ بولتے ہیں نا, یعنی اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں سننے سنانے والے. نہیں, ایسا نہیں ہے. لا تدعو مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے, مصیبتوں سے بچانے والا نہیں ہے, مشکل میں کام آنے والا نہیں ہے. بعض لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں, کیوں نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں سے جا کر کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو, فلاں سے کہتے ہیں یہ کام کر دو. ارے بھلے مانس, ہم اس کو وہی کام کہتے ہیں جو اس کی قدرت میں ہوتا ہے. ہم اسے یہ کبھی نہیں کہتے کہ تارے توڑ کر لے آؤ. وہی کام وہ کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے, اور اس کے اختیار میں ہے کیا, بہت کم.
ہماری اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی. ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ 10 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد کیا ہو جائے گا. ہمیں کب پتا ہے اس بات کا؟ ہمارے اختیار میں ہماری اپنی زندگی نہیں ہے, ہمارا اپنا چلنا پھرنا نہیں ہے, ہمارا اپنا جسم نہیں ہے, ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ بات ہمیں میرے کلمے میں بتائی گئی, پر اسی کلمے پر ایمان لاؤ اور اس ایمان کے ساتھ جیو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, الہ کوئی نہیں ہے. فوق الفطری طریقے پر کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایک دوسرے کی جو ہم مدد کرتے ہیں اس کو تعاون علی البر کہتے ہیں. تعاون علی البر والتقوی, کہ بھلے کاموں میں, پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون کرو. استعانت نہیں کہتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت اور چیز ہے اور مدد اور چیز ہے, کیونکہ ہماری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جس نستعین کا ترجمہ کر سکیں. استعانت اور چیز ہے. استعانت یہ ہے کہ ہم وہاں سے کسی کو پکارے جہاں کسی انسان کی اپروچ نہیں ہے. سینکڑوں ہزاروں میل دور ایک ہستی ہے, لاکھوں میل دور ایک ہستی, اسے پکارے کہ ہماری وہاں سے مدد کر. وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اسباب پر کنٹرول اللہ کا ہے, بندوں کا نہیں ہے. تو خیر فرمایا کہ لا الہ الا ہو, اور پھر ساتھ ہی فرمایا کل شیء خالق الا وجہہ. اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے سوا, اب غور کرو, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے. مخلوق میں فرشتے بھی ہیں, جن بھی ہیں, انسان بھی ہیں, پھر انسانوں میں سے بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں. سب اللہ کے سوا جو کچھ ہے ہلاک ہو جائے گا. اور یہ ہلاک کا لفظ حالکن جو آیا ہے فاعل کے معنوں میں, یہ عربی گرامر کے اصول سے جب یہ اپنے اوزان کے لحاظ سے جس کو ہم گردانے کہتے ہیں کرتے ہیں, کتاب الصرف میں پڑھیں تو ضرب یضرب کے وزن پر جب یہ حالک یا حالک آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں معدوم ہو جانا, چیز کا وجود ہی نہ رہے. میں اوپر بیان کر چکا ہوں نا قرآن مجید کی روشنی میں کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ چیزیں جو دیکھ رہے ہیں نا ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا, ہوا مبثہ ہو جائیں گی. یہ زمین نہیں رہے گی, یہ آسمان نہیں رہے گا, یہ سورج چاند ستارے نہیں رہیں گے. پڑھیں نا آپ سورہ 30واں پارہ پڑھیں, یہ نہیں رہیں گے بھائی. جیسے شمس کبرت, سورج لپیٹ دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. بائزن نجوم لاثرت, جس تارے بے نور ہو جائیں گے, بکھر جائیں گے. دوسری جگہ فرمایا بائزن نجوم قدرت, بے نور ہو جائیں گے. تیسری جگہ فرمایا جمع شمس والقمر, یہ چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں قرآن میں بیان کی گئی, ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا کہ اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. دوسری جگہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فانی ہے اس کی اور تیرے رب جلال و کرام والے کے ساتھ باقی رہے گی. یہاں بھی یہی بات فرمائی کل شیء خالق الا وجہہ, اس کی ذات کے سوا سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. لہ الحکم, فیصلہ اسی کا نافذ ہوگا, حکم صرف اسی کا. اور اس فنا کے بعد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم لٹا کر اس کے حضور لائے جاؤ گے, دوبارہ زندہ کر کے رب کے حضور لائے جاؤ گے. قرآن نے ایک ایک لفظ کے اندر دنیا سمیٹ دی ہوئی ہے. بس کیا کریں, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, نہیں سمجھتے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا یہ تو اس دنیا کا منظر ہے نا کہ دنیا فنا کے گھاٹ اتر گئی, ہر چیز فنا ہو گئی, ہر چیز کو ہلاکت ہو گئی. اور پھر
ایک دوسری دنیا آئے گی. یہ دنیا فنا ہوگی، یہ زمین فنا ہو گئی، یہ آسمان ٹوٹ گیا، ٹکڑے ہو کر گر گیا، اس کی بلشیں ٹوٹ گئی. اس کے بعد فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 51 غالباً، فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کو تبدیل کر کے ایک دوسری زمین بنا دی جائے گی. اس زمین کو اس کے سوا ایک زمین بنا دی، تبدیل کر تبدل الارض، تبدیل کر دی جائے گی زمین. اس کی حیت تبدیل کر دی جائے گی، اس کے موسم تبدیل کر دیے جائیں گے، اس کی دیگر قوانین و نوامیس کے تحت یہ زمین آئے گی، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَبَارَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس واحد القہار رب کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ گے، سب اس کے سامنے ظاہر ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے. کیسے ہوگے؟ سورہ زمر آیت نمبر 68 میں یہ فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، جب دوسری مرتبہ کرنا پھونکی جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کرے گا انسانوں کو اللہ. اس کے متعلق فرمایا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ جب کرنا پھونکی جائے گی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یک لخت تم نکل کر زمین سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اور تمہیں اپنی آنکھوں سے منظر نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے تم اس منظر کو دیکھو گے. یہ جگہ جگہ چیز بیان کی گئی ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. جواب آئے گا، وہ افسوس کریں گے نا جو نہیں مانتے تھے کہ جس نے ہمیں کس نے اٹھا دیا. جواب آئے گا کہ یہ وہی تو بات ہے جو رسول تمہیں کہتے رہے. صدق المرسلون کے الفاظ پیغمبر سچے تھے جو تمہیں بتاتے رہے کہ اٹھائے جاؤ گے، اپنے رب کے حضور لائے جاؤ گے. ھذا ما وعد الرحمن، جواز آئے گی یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا. بس صدق المرسلون، اور رسول سچ تو کہتے تھے. اور پھر فرمایا کہ آواز آئے گی ایک، سورہ القمر آیت نمبر 6 تا 8، یوم یدعو الداعی، جب پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک بڑی ہی ناگوار چیز کی طرف بلائے گا جس کو دیکھ کر آدمی گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا. وہ فیس نہیں کر پائے گا اس کو، لیکن اس کو بلایا جائے گا. اس وقت خوش عن ابصارہم، بڑے بڑے پھنے خاں لوگ جو آج دنیا میں بنے پھرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خوش عن ابصارہم، نظریں نیچی ہو جائیں گی. دیکھ کر ان خوفناک مناظر کو کوئی فیس نہیں کر پائے گا، اپنی نظریں جھکا لے گا خوف سے. اور پھر فرمایا یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکل کر آئیں گے، کأنہم جراد منتشر، جس طرح ٹڈی دل منتشر ہو کر لشکر آتا ہے. یہ مکڑی دیکھی ہے آپ نے؟ ٹڈی دل اس کو کہتے ہیں. جب اس کی طوفان آتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ کیسے آتے ہیں. دوسری دفعہ پرمانوں کی طرح اٹھتے ہوئے انسان آئیں گے، اس طرح آئیں گے، منتشر ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا. اور فرمایا مہطعین الی الداعی، اپنے بلانے والے کی طرف گردنیں اٹھائے دوڑتے ہوئے آئیں گے. مہطعین الی الداعی، دوڑتے ہوئے گردنیں اٹھائے آئیں گے پکارنے والے کی
طرف یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ھذا یوم عسر، اس دن کے منکر لوگ جو آج کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، دوبارہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا، یہ جسم دوبارہ نہیں بن سکتا مٹی ہو جانے کے بعد، انہیں بتایا گیا ہے کہ اس دن یہ اللہ کے قرآن کے منکر پکاریں گے اپنی زبان سے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے، یہ وقت تو بہت سخت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ عبس آیت نمبر 34 کا 37، حالت یہ ہو جائے گی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، یہ بھی اپنے بچوں کے لیے مر جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بطخ جو ہے وہ لومڑی سے لڑ جاتی ہے، وہ کتے سے لڑ جاتی ہے بچہ بچانے کے لیے، لیکن وہاں انسان اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وہ دن اتنا سخت ہے، اس کا عذاب اتنا سخت ہے، اس کی گرفت اتنی سخت ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم یہاں نہیں دیکھتے کیونکہ وہاں ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہوں گی، اس لیے اب ہمیں تصور کے تحت اس کی سختی کا اندازہ نہیں ہے، اور کل چونکہ وہ ظاہر ہو جائیں گی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس لیے اس کا اندازہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نہیں جائیں گے، ہم نے جس کو بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ہمارے سامنے پھنسا ہوا، ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ قرآن کی گواہی یہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر شخص کو اپنی بڑی ہوگی، ہر شخص کا اپنا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اور پھر فرمایا بھائی لا یسأل حمیم حمیما، کوئی غمخوار دوست وہاں کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ المعارج میں یہ بات فرمائی، 1 تا 14 آیات پڑھے، 10 تا 14۔ پھر یہ بھی فرمایا یبشرونہم، ہم میں یہ مناظر ان کو دکھائیں گے، باپ کو بیٹے کا حال دکھائیں گے، بیٹے کو باپ کا حال دکھائیں گے، دوستوں کو دوستوں کا حال دکھائیں گے، یبشرونہم، ہم ان کا حال ایک دوسرے کو دکھائیں گے، آؤ بھائی اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں کسی کے کام آئے گا۔ اس لیے فرمایا یود المجرم، اس وقت جو شخص مجرم کے سینے سے آیا ہے اس کی تمنا یہ ہوگی، اس کی خواہش یہ ہوگی، وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنی اولاد دے دے، اپنی اولاد کا فدیہ دے دے، وصاحبتہ واخی، وہ اپنی بیوی دے دے، وہ اپنے بھائی بند دے دے، وفصیلۃ التی تؤویہ، اور وہ اپنا سارا قبیلہ دے دے اور خود چھوٹ جائے، وہ قبیلہ جو اس کی پشت پر ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی، وہ سب کچھ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، اور یہ میری سارا کنبہ، سارے دوست، سارے بھائی بہن، سارا قبیلہ جہنم میں چلا جائے، میں چھوٹ جاؤں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہ اگر اس کا بس چلے تو فرمایا ومن فی الارض جمیعا، تو وہ جوہری زمین میں جو کچھ ہے اگر اس کا بس چلے اور اس کے پاس ہو، وہ سب کچھ دے کر بھی چھوٹنے کے لیے کوشش کرے گا کہ میں چھوٹ جاؤں اور یہ سب کچھ دے دوں۔ اور یہاں دوسرا معنی بھی کیا ہے علماء نے کہ یہاں جو کچھ ہم نے کیا جس کو ہم بہت سمجھتے ہیں، یہ کل ناکافی ہو جائے گا۔ یہ تو آپ دنیا بھر کی زمین جو ہے اس کو بھر کر لے آئے خلاف شریعت اعمال کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، تو کل قبول نہیں ہوگی۔
اللہ نہیں قبول کرے گا ان کو. آدمی کو اپنے عمل کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. بھائی زمین کے اندر جو کچھ میرا ہے لے لو، میری جان چھوٹ جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانش مند وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے نفس پر قابو پایا، اور جو کچھ کیا کل قیامت کے نقطہ نظر سے کیا، قیامت کے دن پیشی کے احساس کے ساتھ کیا. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. اور احمق ہے وہ شخص جس نے اپنی اس زندگی مختصر زندگی کو نفس کے حوالے کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا. وتمنا علی اللہ. اور یہ امید لگائے بیٹھا رہا کہ اللہ تو اسے معاف کر دے گا، وہ تو بڑا رحیم کریم ہے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بعین ہی ایسی ہی ہو کر رہیں گی، ان میں سے کوئی چیز بدلے گی نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.